بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے نشانی طلب کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کون سی نشانی چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی کو پیدا کروا دو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی کو پیدا کیا، اور اس اونٹنی نے ایک اونٹنی کو جنم دیا۔ اس کے بعد وہ اونٹنی اللہ کی زمین میں کھا رہی تھی، پی رہی تھی، چل رہی تھی، پھر رہی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا، دیکھو تم نے اللہ کی نشانی طلب کی، تو میں نے اللہ سے دعا کر کے تمہارے لیے اللہ کی نشانی کو لے آیا اور تمہارے لیے حجت قائم کر دی۔ لہذا اس بات کو یاد رکھنا کہ اسے برے ارادے سے مت چھونا، اور باری مقرر کر دی کہ ایک دن قوم کے چوپائے پانی پئیں گے اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن قوم کے کچھ شرارت پسند لوگوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ یہ باری چلتی رہے اور یہ معاملہ ویسا ہی چلتا رہے۔ ان کے ذہن میں خباثت اور شرارت سوجھی، تو اس نے ایک میٹنگ کی ان لوگوں نے، اور اس میں لوگوں کو اس بات پر برانگیختہ کیا کہ ہماری اونٹنی روزانہ پانی کیوں نہ پیے، روزانہ چارہ کیوں نہ کھائے، روزانہ گھاٹ پر کیوں نہ آئے، یہ ایک دن کیوں آئے، اور لوگوں کو یہ باتیں کہہ کر کے جوش میں لایا، اور لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن ان نادانوں کو، ان ناعقلوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اس چیز سے منع کیا ہے کہ وہ اس اونٹنی کو بدنیتی سے چھوئیں اور کوئی غلط ارادہ اس اونٹنی کے تعلق سے کریں، کوئی غلط کام انجام دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے، ان کے شرارت پسند لوگوں نے یہ بات اعلان کی اور مجلس میں یہ کہا کہ کون اس اونٹنی کو قتل کرے گا، کون اس اونٹنی کو قتل کرے گا۔ چنانچہ دو بدبخت کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کریں گے، اور وہ گھات میں لگ گئے کہ کب اونٹنی آئے گی اور اس کے اوپر وار کرے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کام کو انجام دینے کے لیے
وہ کنویں کے پاس، وہ گھاٹ کے پاس بیٹھ گئے۔ اونٹنی آئی اور اس کے اوپر وار کیا۔ ان میں سے ایک بدبخت نے اونٹنی کو ذبح کیا اور دوسرے نے اس کے گھیںچ کو کاٹ دیا۔ اب کاٹنے کے بعد، اس اونٹنی کے اوپر وار کرنے کے بعد، حملہ کرنے کے بعد اور اس اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد کیا واقعہ پیش آیا، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ طغیان سمود، سمود کی ناشکری، سمود کی سرکشی۔ ولیکن استکبر القوم وطغوا، استکبر کے معنی تکبر اختیار کرنا، یعنی اپنے آپ کو بڑا لوگوں نے، قوم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور وہ سرکشی کر گئے۔ وقالوا لماذا لا تشرب ماشیتنا کل یوم، ہمارے چوپائے روزانہ کیوں نہ پانی پئیں۔ وزجر الناس من هذه الناقة التي تنفر منها ماشیتهم، لوگ اس اونٹنی سے زچ آ گئے تھے، تنگ آ گئے تھے، جس سے ان کے چوپائے بدکتے تھے۔ وَكَانَ صَالِحٌ قَدْ حَذَّرَهُم مِّنْ أَن يُهِينُوا هَذِهِ النَّاقَةَ، اور صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا کہ تم اس اونٹنی کہ وہ اس اونٹنی کی اہانت کرے، توہین کرے۔ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَحْذَرُوا، لیکن وہ ڈرے نہیں۔ قَالُوا مَن يَقْتُلُ هَذِهِ النَّاقَةَ، ان لوگوں نے کہا کہ اس اونٹنی کو کون ذبح کرے گا؟ قام رجل وقال انا، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں۔ وقام الاخر وقال انا، اور دوسرا کھڑا ہوا اس نے بھی کہا میں۔ وذهب الشقیان وجلسا ينتظران خروج الناقة، وہ دونوں بدبخت گئے اور گھات میں بیٹھ گئے۔ وجلسا ينتظران خروج الناقة، اور وہ دونوں اونٹنی کے نکلنے کے انتظار کرنے لگے۔ حتى اذا خرجت الناقة رماها الاول بسهم ونحرها الثاني فقتلها، یہاں تک کہ اونٹنی نکلی تو پہلے شخص نے اپنے تیر سے وار کیا، اپنی تیر سے اونٹنی پر وار کیا اور دوسرے نے اس کو قتل کر دیا۔